نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے، یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے، شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں، کوئی اور درد خدا نہ دے۔ جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا، زباں پہ لا، زباں پہ لا، در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا، اسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے۔ کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، اسی لیے ہم وہاں دل کھول کر فریاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلام۔ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے سامنے لقب چھوٹے پڑ جاتے ہیں، اور ایک دور تھا کہ جب شخصیات بڑی ہوتی تھی القابات چھوٹے ہوتے تھے۔ آج القاب بڑے ہو گئے ہیں، شخصیات چھوٹی ہو گئی ہیں۔ لیکن جو میرے اور آپ کے مربی پیشوا محسن اہل سنت آپ جلوہ فرمائیں، آپ کے بارے میں حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو جملہ فرمایا کرتے تھے، میں بھی وہی عرض کرتا ہوں۔ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زینت آستانہ عالیہ بارو شریف، حضور قبلہ خواجہ محمد حسن صاحب نقشبندی مجددی، آپ کے بارے میں تاجدار اہل سنت بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ ناموس رسالت کے مسئلے میں پاکستان میں جو سب سے غیرت مند پیر ہے وہ خواجہ محمد حسن باروی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، یہ زندہ باد۔ نیٹ پر موجود ہیں بابا جی کے جملے۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مشائخ ویکھے، لیکن ناموس رسالت اور ختم نبوت دے مسئلے دے اندر جڑا پیر وڈا غیرت مند نظر آیا وہ آستانہ علیہ بارو شریف دے چراغ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت اہل سنت پر دراز فرمائے، مجھ فقیر پر دراز فرمائے۔ بہت مختصر وقت، چونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے، آپ دیہات سے لوگ دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، صبح جا کر آپ نے اپنے کام بھی کرنے ہیں۔ میں ایک گزارش، تقریر میری ختم ہو جائے گی۔ قرآن حکیم فرقان مجید دا پہلا ورقہ ہے، پہلا سپارہ ہے، پہلی سورہ بقرہ شریف سورت ہے، آیت نمبر 13 تواڈے سامنے میں پڑھی ہے۔ قرآن پاک دا ورقہ انج کرو گے تو اگے آیت موجود ہے، صرف اس طرح کرنا ہے۔ تو قرآن ویسے بھی عظمت قرآن کانفرنس ہے، پھر جنہاں دا ذکر تسی قبلہ کولو سن رہے سو انہوں نے بھی قرآن حکیم دی خدمت کی تھی، آج اس جنگل دے اندر منگل لگیا، انہوں نے بھی سلام پیش کیتا جا رہا ہے۔ میں ہاتھ بن کے تواڈے سامنے گزارش کراں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص دے دل دے اندر قرآن دا کوئی حصہ نہیں ہے نا، وہ انج جے میں ویران گھر ہوندا ہے، ویران گھر دی طرح۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا قرآن دا ماہر ہوئے گا وہ قیامت والے دن اللہ انہوں نبیاں دے نال رکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن جس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احد دے جڑے شہداء سن انہاں دی تدفین دا آغاز فرمایا تے ایک کپڑے دے اندر، ایک کفن دے اندر دو دو صحابہ نو رکھیا جاندا سی، ایک کفن دے اندر دو صحابہ، تے جدوں دو صحابہ نو ایک کفن دے اندر رکھیا جاندا سی، لپیٹیا جاندا سی، پھر حضور پوچھتے سن ایہم اکثر اخذا للقرآن، کہ انہاں دوواں چوں قرآن زیادہ کینوں یاد ہے۔ تے پھر جدوں اشارہ کیتا جاندا سی کہ اے دو صحابی ہیں انہاں نو قرآن زیادہ یاد ہے، فقدمہ، حضور فرماندے سن پہلے قبر وچ انہاں نو رکھنا ہے جنہاں نو قرآن زیادہ یاد ہے۔ تو قرآن دی بڑی برکت ہے۔ ساڈے
سرخیل صوفیاد حضرت عبداللہ بن سہل تستری رحمت اللہ تعالی علی آپ شہر چھڑ کے تے پنڈ ٹر گئے تے پنڈ بھی جتھے پنڈ مکدا ہے بالکل آخر وچ ایک آپ دا مرید تے شاگرد گیا تے انہیں جا کے کیا کہ حضور کدی شہر یاد نہیں آیا شہر دیاں رونقاں یاد نہیں آئیاں شہر دے میلے یاد نہیں آئے شہر دیاں سہولتاں یاد نہیں آئیاں آپ نے فرمایا خدا دی قسم ہے نہ کدی شہر یاد آیا نہ شہر والے یاد آئے سبحان انہوں نے کیا حضور پنڈ تھان دے اندر نہ کوئی سلام دعا کرن والا نہ کوئی کول بہن والا نہ کوئی حال احوال پوچھن والا نہ کوئی نظرانے دین والا نہ کوئی خدمت کرن والا تے دل کیویں لگدا ہے فرمایا دو ہی گلن بیلیا جدوں دل کردا ہے کہ رب میرے نال گلاں کرے میں قرآن پڑھ لینا جدوں میرا دل کردا ہے میں رب نال گلاں کراں میں نماز شروع کر لینا تو میں اس لاریب اور بے عیب قرآن چو ایک آیت پڑھی ہے تو تسی جا کے صبح ہون کل پرسوں جدوں بھی تسی پڑھ لو گے اگر ایک ہفتے دے اندر ایک واری تلاوت کر لو گے تو اڑے سارے مسئلے حل ہو جان کے سبحان کیونکہ اللہ اسی اس دور دے اندر جی رہے ہیں جتھے ایمان دے لٹیرے عقیدے دے ڈاکو قدم قدم دے اتے بیٹھے ہیں اور اس دور دے بارے چ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا سی کہ بندہ اپنا بوہا بند کر کے بیٹھا ہوئے گا فتنہ تھلو اندر چلا جائے گا تھلو فتنہ اندر چلا جائے گا کدھر الہاد دا فتنہ بے دینی دا فتنہ انکار حدیث دا فتنہ انکار ولایت دا فتنہ ختم نبوت دے ہوتے ڈاکے واجرے ناموس رسالت دے ہوتے غداریاں ہو رہی ہیں صبح اور فتنے شام نو عظمت صدیق اکبر دا کوئی منکر نظر آندا ہے کدھر مولا مشکل کشادہ کوئی بے ادب نظر آ رہا ہے کدھر امیر معاویہ دا بے ادب نظر آ رہا ہے کدھر عثمان غنی ذو نورین کون عثمان غنی ذو نورین بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی تحقیق ہے آپ فرماندے ہیں 16 مرتبہ حضرت عثمان غنی نے حضور کو لو جنت خریدی ہے 16 مرتبہ پیسے دے کے حضور کو لو جنت خریدی ہے اور فقہی جزیہ ہے کہ جس وقت تک قبضہ نہ ہوئے تے بے فاسد ہو جاندی ہے ملکیت نہ ہوئے تے بے باطل ہو جاندی ہے تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مرتبہ جنت ویچی تے حضرت عثمان غنی نے 16 مرتبہ خریدی ہے ادا مطلب ہے وہ جنت دے مالک مصطفیٰ جدوں چاون جس وقت چاون حضور جنوں چاون جنت دا مالک بنا سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر صرف اے جڑی گرمی ہن گرمی دے اندر پروگرام کرنے اوکھے ہو گئے تسی اندازہ لاؤ غزوہ تبوک پونے 1500 سال پہلے جڑا غزوہ ہویا غزوہ تبوک او دی گرمی دا کی حال سی کہ 24 گھنٹے دے اندر ایک یا ادھی کھجور ایک صحابی نو لب دی سی تے ادوں حضرت عثمان غنی نے حضور دی گود دے اندر جڑا سونا تے چاندی تے اشرفیاں تے سکے تے درم رکھے بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ دی تحقیق نکے مولوی دی میں تحقیق تواڈے سامنے نہیں دس رہا بابا جی فرماندے سن اگر اس دور دے اندر حضرت عثمان غنی نے حضور دی گود دے اندر جڑے پیسے رکھیں جڑا سونا چاندی رکھیا ہے آج دے دور دے اعتبار نال او دی قیمت 3.5 ارب روپے بن دی ہے سبحان اللہ 3.5 ارب روپے حضرت عثمان غنی نے حضور دے قدمچ رکھے تے پھر حضور حضرت عثمان غنی دے مال نو اچھال دے سن مال زیادہ پیاسی تے کدی سجے ہاتھ نال تے کدی کھبے ہاتھ نال نہ کسی دا ہاتھ حضور جیسا ہو سکتا ہے نہ کسی دا اشارہ رسول اللہ دے اشارے ورگا ہو سکتا ہے تو حضور نال فرمان دے سن آج تو بعد اگر عثمان کوئی چنگا کام نہیں بھی کرے گا تو عثمان پھر بھی جنتی ہے لبیک لبیک توجہ۔ یا رسول اللہ میں اس قرآن دی گل کر رہے ہیں جی سبحان اللہ آیت نمبر 13 اللہ فرماندہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ایک گل کرنی کیونکہ فتنے بہت ہو چکے ہیں فتنہ کیا جی آپ کھڑے ہو کر درود و سلام نہیں پڑھ سکتے آپ انگوٹھے نہیں چوم سکتے آپ یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے آپ میلاد نہیں کر سکتے آپ نے لائٹیں کیوں لگائی ہوئی ہیں جڑے نکے نکے مسئلے دے اتے اعتراض کر دے دسو بھائی تسی پنڈ دے اندر بہن والے ہو تانوں تے جٹکی گل انج سمجھ آندی جڑا آج انگوٹھے نہیں چومن دیندا اینے کدی بدر ہی جانا سی حضور دے نال جڑا آج انگوٹھے نہیں چوم سکدا اینے احد دے اندر جان قربان کرنی سی جڑا آج کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام نہیں کر سکدا پڑھ سکدا اینے تلواریں دے اگے کھلونا سی حبیب کبریا کی عظمتوں سے منحرف ہو کر یہ دعوی مسلمانی کبھی بھی مانا نہ جائے گا تے مقابلہ صحابہ دے نال کڑے صحابہ جنہوں نے ایک ایک جنگ دے اندر 4 رشتے قربان کر چھڑے حضرت عمر بن جمودی تے لات مبارک ٹھیک نہیں سی تے حضور نے فرمایا تواڈے تے جہاد فرض نہیں تسی گھر بیٹھو عرض کی تو حضور جی دی لات ٹھیک نہیں ہوئے گی وہ جنت وچ نہیں جائے گا
حضرت خنسا دے 4 گبرو پتر نوجوان دلیر شیر ببر شیر آپ نے چاروں بچوں نو اپنے کول بٹھایا جنگ قادسیہ دے اندر فتح نہیں سی ہو رہی حضرت عمر نے کیا جڑے چاہی دن اور دلیر چاہی دن تے حضرت خنسا نے اپنے 4 بچوں نو سامنے بٹھا کے وعدہ لیا فرمایا میں کدی تواڈے مامے دے نال بھی تواڈے مامے دے نال بھی میں کوئی ایسا کام نہیں کیتا جے دے تے میرے میکے دے اوتے حرف آئے نہ کدی میں تواڈے چاچوں دی عزت دے اوتے حرف آن دیتا یعنی کہ میرا دامن بڑا پاک ہے تے میرا میکا بھی میری عزت کردا ہے تے میرا سسرال بھی میری عزت کردا ہے تے مینوں آج تواڈے نال ایک کم پہ گیا پتروں میں ساری زندگی تانوں کوئی گل نہیں کی تواڈے کولوں کوئی شے نہیں منگی انہوں نے کہا امی جی دسو کی چاہیدا ہے فرمایا صبح حضرت عمر نے کہا کہ جڑے چاہیدن تے تسی سارے نے جہاد وچ جانا ہے کل شام نو مینوں تسی نہیں چاہیدے تواڈی شہادت چاہیدی ہے جڑا اج یا رسول اللہ نہیں کہن دیندے نے اپنے پتر قربان کرنے سن تے آپ نے فرمایا مینوں تانوں میں دودھ دی قسم دے کے کہہ رہی ہیں کل تواڈیاں مینوں تسی مینوں زندہ واپس نہیں چاہیے تواڈیاں مینوں شہادتاں چاہیدیاں رب دی کرنی ایسی کہ چاروں قربان ہو گئے تے حضرت عمر نے اعلان کیتا بھئی اپنے اپنے شہیداں نو چکو تے حضرت خنسا جدوں آ رہی ہیں سن اپنے بچوں نو چکن واسطے تے 4 لاشاں دے اوتے آپ نے کھلو کے جڑی گل کیتی حضرت عمر اس طرح کم گئے کہ پتہ نہیں آج میرے بارے کوئی گل کر رہی ہے اللہ نو کہہ رہی ہے مائی صاحبہ تے حضرت عمر نے کول کان لا کے سنیا تے ایک اتھرو بھی نہیں سی آنکھ دے اندر تے صرف ایک جملہ کہہ رہی ہیں سن حضرت خنسا الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم یا اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں 4 شہیداں دی ماں بنا چھڑیا ہے آج دور ہو آ گیا کہ جدے تے تسی کوئی بھی اور حضور دے بارے نال تسی کوئی گل کر دیو جی ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے جی کہاں لکھا ہوا ہے کہاں لکھا ہوا ہے حضرت انس بن مالک فرماندے میں 10 سال حضور دی خدمت وچ رہیا تے حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان غنی مولا کائنات سے لے کر حضرت وحشی بن حرب وہ صحابی جنہوں نے حضور کو صرف ایک مرتبہ دیکھا فرماتے ہیں 10 سال تک میں حضور کے گھر میں رہا گھر کے اندر رہا میں گھر کے کام کاج کرتا تھا میں خادم رسول تھا فرماتے ہیں 10 سال کے اندر میں نہیں ویکھیا کہ کوئی صحابی آیا ہوئے انہیں حضور دے بوئے تے ہنج کر کے دستک دیتی ہوئے فرمایا جڑا صحابی آ کے دستک دیندہ سی کسی نے انگلی دے نال دستک نہیں دیتی پورا رکھ چھڑ دے سن دروازے دے اتے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے آنے کی خبر اس کو دے رہے ہو جس نے میری خبر تمہیں دی ہوئی ہے دستکتان دیتی جاندی ہے کہ اندر علیہ نو دسیا جائے کہ اسی آ گئے ہیں فرمایا خبر انہوں دیتی جاندی ہے جڑا بے خبر ہوئے اور وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ ارے او بے خبر انہیں بے خبر جاننا تو کیا جاننا اے جڑے کہندن دیوار دے پیچھے دا علم نہیں انہوں نے نال تبوک کی جانا سی ایتھے تے سیدی عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے پوچھا کیا رسول اللہ کو پتا تھا کہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا کمینہ تو آگے جانے کی بات کیوں کرتا ہے یہ تو حضور کی برکت سے مجھے پتا ہے قیامت نے کب آنا ہے یہ تو میں جانتا ہوں قیامت کب آئے گی بس میں ایک کوئی گل کرنی جی کلمہ پڑھن تو بعد کدی حضور دی طرف انگلی نہیں چکنی کدی صحابہ دی طرف انگلی نہیں اور کون صدیق کون ہے مکے میں آج تو سارے کہتے ہیں جی ہم بڑے سنجیدہ لوگ ہیں ہم سے ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا میں آپ قبلہ آتے ہوئے آپ نے مجھے فرمایا کہ میں اس پروگرام میں کیوں آیا آپ اپنا بتا رہے تھے فرمانے لگے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ جس بچے نے ٹائم لیا اس کا نام محمد ابو بکر ہے اتنی بات ہے اور وہاں کوئی ایک بات دیکھی جاتی ہے ایک ادا دیکھی جاتی ہے جائے کہ زاہداں بہزار اربعین می رسن وہاں بڑی بڑی پگڑیاں بڑے بڑے جبے بڑے بڑے کبے اور بڑے بڑے سجدے نہیں دیکھے جاتے وہ بڑے لجپال ہیں کسی کا علم ایک طرف رہ جاتا ہے اور علم الدین بازی لے جاتا ہے کسی کا تقوی ایک طرف رہ جاتا ہے کسی کی دستار ایک طرف رہ جاتی ہے اور ایک کانسٹیبل ممتاز قادری حکومت کی ہوئی دی ہوئی گن سے حکومت کے دیے ہوئے پیسوں سے 27 گولیاں مار کر تختہ دار پہ چھال مار کر اگے جاندہ ہے انہوں پوچھا جاندہ بھائی وہ موت نو ویک کے تے لوکاں دے پتے پھٹ جاندے تو تختہ دار دے اتے بھی چھال مار کے کیوں جا رہے ہیں وہ کہتا ہے اس لیے چھال مار کر جا رہا ہوں جن کے لیے قربان ہوا تھا وہ مجھے لینے آ چکے ہوئے ہیں موجدار ختم نبوت من سب نبی جان من سب نبی جان من سب نبی جان
کوئی ایک ادا ہوندی ہے جی جڑی مالکہ نو پسند آندی ہے. تو میں صدیق اکبر ایسے مکے میں جا رہے ہوتے تھے نا، یہ جو سنجیدہ لوگ ذرا پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، یہ جو دیہاتی لوگ بیٹھے ہیں، ان کو تو لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں نا، کیونکہ دیہاتی لوگ جو ہے نا ان کو بات ایسے سمجھ آتی ہے. ایک کہنا نا علمہ وچ پھسا ملا، کوئی یار دی گل سنا ملا. ان کو لمبے کاموں سے کیا مطلب. یہ میں اکثر میں اکھاڑے کے لوگوں کو بھی ملتا ہوں، یہ جو پہلوان ہوتے ہیں، کشتی کبڈی کرنے والے لوگ، ان کو نہیں پتا ہوتا قرآن میں کتنی صورتیں ہیں، یا نماز کے کتنے فرائض ہیں، وضو کے کتنے واجبات ہیں. یہ ملنگ سے لوگ ہوتے ہیں، میدان میں قدم رکھتے ہیں، کہتے ہیں علی جانے میدان جانے. ایک ایک دو باتیں ہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بندہ آگے نکل جاتا ہے. ایسے یہ سنجیدہ لوگ یہ سنجیدگی ختم کریں، حضور سے اس طرح پیار کریں کہ آپ وہ باہر جہاں لائٹیں چل رہی ہیں، آج دیکھیں ذوالحج ہے اور ان سنگیوں نے لائٹیں باہر ایسے لگائی ہوئی ہیں جیسے آج ربیع الاول ہے. کوئی ایک ادائی جی نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا آپ میلاد شریف مناتے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ آج یہاں کسی کو کہا جائے وہ میلاد چھوڑ دیتا ہے. بھائی میرے پاس دلیل نہیں ہے. سرکار محدث بریلی کون؟ اعلیٰ حضرت امام عاشقاں، امام غیرت. ایک ہوتا ہے نا جی، اعلیٰ حضرت فرماتے تھے ہر مسئلے کے اندر ادھار چل سکتا ہے. عزت مصطفیٰ، حرمت مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ پر کبھی ادھار نہیں ہوتا، نقد و نقد کام کیا جاتا ہے. جانے کسی نے کہا چھڑیا جی جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے، وہ کسی چیز کا مختار ہی نہیں ہے. فرمایا کتاب لکھوں گا بڑا وقت لگ جائے گا، اتنا وقت نہیں ہے. اس نے جاتے جاتے کہا جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے. آپ نے فرمایا اچھا تم کہتے ہو مختار نہیں ہے، سنو سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. پھر ایک نے جانے ہنج کھچ ماری، کہنے لگا جی نبی چٹھی رساں کی طرح ہوتا ہے، چٹھی رساں. 20 سال ذرا پیچھے ٹر جاؤ، ڈاکیا ہوندا سی، ایک خط آندا سی، وہ ڈاکیا گھر آ کے دستک دیندا سی تے انہیں خط دیتا تے واپس ٹر گیا. وہ ہندوستان دے مولوی سے انہوں نے کہا جی نبی چٹھی رساں کی طرح ہوتا ہے. اللہ رب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی عافی غنی عزیز جلیل خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ایک کوئی ادا ہوتی ہے. مجدد پاک کے دور میں سیدزادوں کا ایک خاندان تھا اور ان کا علاقہ تھا. وہاں ایک مولوی تھا، اس نے بڑی عید کی نماز پڑھائی اور بڑی عید کی نماز میں اس نے خطبہ جب دیا تو خطبے میں اس نے حضرات شیخین کا نام نہیں لیا. آپ نے خط لکھا سادات کے نام. آپ نے فرمایا مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے گاؤں میں ایک مولوی ہے اور اس نے بڑی عید کی نماز پڑھائی اور خطبہ دیا اور حضرات شیخین کا نام نہیں لیا. تسی ابھی تک اس مولوی نو کڈیا کیوں نہیں ہے؟ مجدد پاک فرماتے فرمایا انہوں کڈیا کیوں نہیں تسی؟ فرمایا اگرچہ خطبے میں حضرات شیخین کا نام لینا واجب نہیں ہے لیکن یہ اہل سنت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ایک نشانی. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جائے ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے میرا ابو بکر ایمان لایا، عمر ایمان لایا، عثمان ایمان لائے، علی ایمان لے کر آئے، تو یہ آگے سے کہتے ہیں کیا ہم ایسے کلمہ پڑھیں جیسے بے وقوفوں نے کلمہ پڑھا؟ عاشق رسول یہاں ایک پٹی میں بھی بنوا سکتا ہوں درزی سے.
ادھر لکھا ہو عاشق رسول، آپ بھی بیج لے کر خرید سکتے ہیں، ادھر لکھ سکتے ہیں جی میں عاشق رسول ہوں۔ کہلوانا بڑا آسان کام ہے، ثابت کرنا بڑا اوکھا کام ہے۔ کہلوانا بڑا ہی آسان کام ہے، ثابت کرتے کرتے زندگی بیت جاتی ہے۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں عاشق ہوویں عشق کماویں، دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں، لکھ لکھ بدیاں تے ہزار الہ میں کر جانی باغ بہارا ہوں۔ تو سلطان فرمانے تو کون ہے؟ منصور جائے چک سولی دتے جڑے واقف کل اسرارا ہوں، سجدیوں سر نہ چاہیے باہو توڑے کافر کہن ہزارا ہوں۔ سلطان فرماتے ہیں دہلیز مصطفیٰ پہ جب تم نے اپنی گردن کو جھکا لیا ہے، دنیا تمہیں مشرک کہتی ہے کہتی رہے، دنیا تمہیں بدعتی کہتی ہے کہتی رہے، دنیا تمہیں جاہل کہتی ہے تو کہتی رہے، تمہاری گردن کٹ جائے لیکن در مصطفیٰ سے تمہاری گردن اٹھنی نہیں چاہیے، بس بات ختم۔ حضور سے ایسے پیار کرو کہ اگر آپ کو کوئی غیر مسلم ہندو سکھ کافر مشرک دیکھے تو وہ بھی ایسے تڑپ جائے اور کہ ہو صدیوں بعد اگر یہ اپنے نبی سے اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر بلال اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ میری بات ختم، میں تقریر لمبی کر گیا ہوں، قاضی صاحب کی موجودگی میں اتنا لمبا بولتا نہیں ہوتا، جب بڑے بیٹھے ہوں ان کی خاموشی ہر تقریر پر غالب ہے، یہ خاموش بھی رہیں تو تقریر کر رہے ہیں، ازی تقریر بھی کریے تو انجی جی میں چپ، کیونکہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر۔ اپنے بچوں اسی داڑھی نہیں رکھوا سکتے، اپنے بچوں اسی پگڑی نہیں بنوا سکتے، لکھاں سلام امن جنہوں نے قوم دے بچوں حضور دا غلام بنا چھڑیا یار، قوم دے بچوں حضور دا غلام بنا چھڑیا۔ تو اقبال انہی کے بارے میں کہتا ہے جلا سکتی ہے شمع دل کو موج نفس، شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں جی۔ صدیق اکبر یہ جو سنجیدہ لوگ ہیں، یہ میں ان کے لیے بات سنجیدگی سے، حضور کی بارگاہ میں آپ کا نام نہیں لکھا جائے گا، وہاں تو آپ جھلے ہو جائیں۔ صدیق اکبر ایسے چل رہے ہوتے تھے، لوگ پوچھتے تھے یہ کون ہے؟ آواز آتی تھی آزا ابن ابی قحافہ المجنون، یہ وہ ہے جو حضور کے بارے میں کسی سے بات نہیں سنتا، بات نہیں سننی حضور کے بارے میں، یہی میرا پیغام ہے۔ اور وہ اعلیٰ حضرت کی میں بات عرض کر رہا تھا، آگے ربیع الاول آ رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کیڑے مکوڑے بھی باہر نکلیں گے۔ کیوں منا رہے ہیں؟ کیوں منا رہے ہیں؟ میں نے کہا خرچہ ہم کرتے ہیں، تکلیف تمہیں کیوں ہوتی ہے؟ خرچہ ہم کر رہے ہیں، لائٹیں ہم نے لگائیں، مرچیں تمہیں لگ رہی ہیں۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا جی میلاد کرتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے اپنا ہاتھ ایسے اوپر کر کے بلند کیا، فرمایا اندھے غور سے دیکھ، میری قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ میں نبی کا میلاد کرتا رہوں گا۔ اتنی بات، حضور سے پیار کریں جی، بس ٹوٹ کے پیار کریں، جس جگہ سے آپ گزر جائیں لوگ کہے رسول اللہ کا غلام یہاں سے گزر کر گیا۔ اور باقی رہا یہ جو آگے ایک قوم بیٹھی ہوئی ہے جی سفید اماموں والی، یہ جو یہاں پر قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کے بارے میں اتنی بات کہوں گا کہ جن کو دنیا والے حقارت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں عرش والے رش کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، کہنے لگے حضور میرا ایک بھائی ہے، ہر وقت آپ کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا ہے، کام کاج کوئی نہیں کرتا، میں سارا دن کام کاج کرتا رہتا ہوں، کام کوئی نہیں کرتا، اتھے ہی بیٹھا رہتا ہے۔ سرکار نے فرمایا تینوں رب جڑی روٹی دے رہے ہیں نہ دے صدقے دے رہے ہیں۔ اپنی اولاد کو حضور کا غلام بنائیں، حضور کے دین کا مجاہد بنائیں، تاکہ کم از کم اور کچھ نہ ہو سکے آپ دنیا سے جائیں، آپ کی اولاد کو یہ تو پتہ ہو کہ میں نے اپنے باپ کے لیے دعا کیسے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو تعصب قیامت آباد رکھے، حضرت قبلہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے برزخی درجات کو بلند فرمائے۔ آپ حضرات جہاں جہاں سے بھی آئے، آپ کو اللہ تعالیٰ حضور امیر المجاہدین امام عاشقاں، جس طرح کی بابا جی عاشق رسول تھے نا جی، آپ سارے عاشق کہتے ہیں قیامت آنی چاہیے تاکہ حضور کا دیدار ہو، بابا جی اگلی بات کرتے تھے، بابا جی چاہتے تھے کہ میں کہتا ہوں کہ آج ہی قیامت آ جائے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ بابا جی سے کسی نے پوچھا جی آپ یہ کیوں کہتے ہیں آج ہی قیامت آ جائے، کل کی بجائے آج ہی آ جائے؟ فرمایا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو قیامت کا دن ہوگا اس دن جو ختم نبوت کے ڈاکو ہیں اور ناموس رسالت کے جو غدار ہیں وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے اور میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو رہا ہوگا۔ محبت اس کو کہتے ہیں، عشق رسول اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب